ولید کے ہاتھ اس کی کمزوری لگ گئی تھی۔ وہ اس کے خلاف گواہی نہیں دے گی تو کیا وہ بس کر جائے گا؟ نہیں، وہ جان چکا ہے کہ اس کے پاس کیا چیز ہے۔ وہ اسے بار بار استعمال کرنا چاہے گا۔ کیا وہ اسی طرح اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہے گی؟ اس نے کیوں ولید کو تھپڑ نہیں دے مارا؟ وہ کیوں ڈر گئی؟ وہ کیوں ظاہر نہیں کر سکی کہ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا؟ مگر وہ یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ انسان ہونے کے ناطے وہ سنبھل نہیں سکی تھی، اور ولید جیت گیا تھا۔ اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ نیلی مسجد میں بیٹھ کر اس نے کتنی معافی مانگی تھی، کتنا نور مانگا تھا، اور اب خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھالنے کے بعد جب اسے اپنا گناہ بھولنے لگا تھا تو اچانک وہ سب اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ وہ بری لڑکی نہیں تھی، اس کا کوئی افیئر نہیں رہا تھا۔ دکاندار کو روپے پکڑاتے ہوئے بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ ٹکرائے، مگر خوبصورت دکھنے کی خواہش سے اس نے چند غلطیاں ہوئی تھیں اور وہ اب تک معاف نہیں ہو سکی تھیں۔ جانے کب وہ اٹھی، شاور بند کیا اور بھیگے بالوں اور کپڑوں سمیت بیٹ کے ساتھ نیچے کارپیٹ پہ آ بیٹھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اکڑو بیٹھے سینے کے گرد بازو لپیٹے سر گھٹنوں میں دیے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ اٹھی تو عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ کمرے میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی، لباس اور بال ابھی بھی نم تھے۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو روحیل اور اس کی بیوی کا خیال آیا۔ اس نے تو اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں اماں نے کیا نام لیا تھا۔ فریش ہو کر انگوری لمبی قمیص کے ساتھ میرون چوڑی دار پاجامہ اور میرون دوپٹہ لے کر وہ گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر باہر آئی تو گھر میں چہل پہل سی تھی۔ سحرش اور ثنا عابد چچی کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ ارم، سونیا اور سائمہ تائی بھی لاؤنج میں تھیں۔ روحیل کی بیوی فاطمہ کے ساتھ والے صوفے پر دوپہر کے انداز میں بیٹھی تھی، ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، گلابی قمیص کے ساتھ کیپری، بال سیاہ گھنگریالے مگر بھوری سنہری اسٹریکنگ میں ڈرائی کروا رکھے تھے۔ نقوش سے وہ نیپالی کم اور ذرا صاف رنگت کی ایفرو امریکن زیادہ لگتی تھی۔ رنگ گندمی رخسار کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ بھویں بے حد باریک اور چہرے کی جلد عام امریکن لڑکیوں کی طرح فیس ویکسنگ کے کروانے کے باعث جیسے جلی ہوئی لگتی تھی۔ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے اچھی لگی تھی یا بری۔ سوری، صبح میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صحیح سے مل نہیں سکی۔ انگریزی میں اس سے بات کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اماں پر ڈالی۔ اماں اتنی نارمل کیوں تھیں؟ کیا اماں اور ابا نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا اتنی آسانی سے؟ اٹس اوکے۔ نہ تو انداز میں رکھائی تھی نہ ہی والہانہ گرم جوشی، بس نارمل سوبر سا انداز۔ حیا ابھی تک کھڑی تھی، اس سے بیٹھا ہی نہ گیا۔ عجب سی بے چینی تھی، سو معذرت کر کے کچن کی طرف چلی آئی۔ کچن اور لاؤنج کے بیچ کی آدھی دیوار کھلی تھی، سو اسے دور سے پھپھو کام کرتی نظر آ رہی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک ڈش کی ڈریسنگ کرتے ہوئے آہٹ پر پلٹیں۔ وہی جہان والی آنکھیں، وہی نرم مسکراہٹ۔ جی سوری، میں دوپہر میں ذرا تھکی ہوئی تھی۔ نتاشا سے ملنی؟ پھپھو نے دور لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی عورتوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چونکی۔ اس کا نام نتاشا ہے؟ سرگوشی میں پشتے بظاہر چیزیں اٹھا کر پھپھو کو دے رہی تھی۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ او پھپھو سمجھ گئیں۔ اگر روسی اس خوبصورت نام سے کچھ غلط مطلب لیتے ہیں تو اس میں اس نام کا کیا قصور؟ قصور تو روسیوں کا ہے نا بیٹا۔ صحیح، مگر روحیل اچانک آ گیا۔ ابا کا کیا ری ایکشن تھا؟ اب وہ ولید کی باتوں کے اثر سے ذرا نکلی تو ان باتوں کا خیال آیا۔ وہ اسی لیے بغیر بتائے آیا ہے۔ بس بھائی نے تھوڑا بہت جھڑکا اور پھر روحیل نے معافی مانگ لی، اور نتاشا نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، سو بھائی مان گئے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ اتنی آسانی سے یہ سب کیسے ہوا؟ اسے یاد تھا کہ اس شادی کی وجہ سے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اوون میں ڈش رکھ کر ڈھکن بند کرتے پھپھو نے گہری سانس لی۔ تو پھر اور کیا کرتے بھائی؟ اب وہ شادی کر ہی چکا ہے اور نتاشا کو مسلمان کر ہی چکا ہے تو بس بات ختم۔ روحیل ان کا اکلوتا بیٹا ہے، پہلوٹی کی اولاد۔ اوون کا ٹائم سیٹ کر کے وہ اس کی طرف پلٹی تو اس کے چہرے پہ ایک تھکان زدہ مگر بے شکوہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ان کا بیٹا ہے حیا، اور بیٹوں کے قصور جلدی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سلیب پر لٹکانے کو تو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹ سا گیا تھا۔ پھپھو اب کاؤنٹر کی طرف چلی آئی تھیں۔ بہت سے آنسو اس کے اپنے اندر اتارے اور پھر چہرے پہ ظاہری بشاشت لا کر وہ ان کی طرف پلٹی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ اور نور بانو کدھر ہے؟
وہ ڈرائنگ روم میں بھائی وغیرہ کو چائے دینے گئی ہے۔ میں نے سوچا میں کھانے کو آخری دفعہ دیکھ لوں۔ کھانے کا کام عورت کو خود کرنا ہوتا ہے تاکہ کھانے میں عورت کے ہاتھ کا ذائقہ ہو۔ تو نور بانو ہے نا پھپھو؟ بیٹا عورت کے ساتھ ذائقہ صرف اس کی فیملی کے لیے ہوتا ہے۔ نور بانو کے بنائے کھانے میں اس کے اپنے بچوں کو ذائقہ آئے گا مگر ان کے مالکوں کو نہیں۔ وہ جہان کی ماں تھیں، ان سے کون بحث کرتا؟ سو وہ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں ولید کی باتیں ابھی تک گردش کر رہی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا ہوگا۔ درمیان میں ابا ایک دفعہ کسی کام سے آئے تو اسے بلا کر پوچھا، الہی بخش کہہ رہا تھا کہ ولید نے تمہارا راستہ روکا ہے؟ ولید کا نام لیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں برہمی در آئی تھی۔ ویسے وہ نارمل لگ رہے تھے، جیسے نتاشا سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جی، وہ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہم پر ذاتی حملے بھی کر سکتا ہے۔ اٹک اٹک کر اس نے چند فقرے جوڑے۔ میں اس کو دیکھ لوں گا، اب اکیلے باہر مت جانا، ابا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ اب کیا فائدہ، کل تو ویسے بھی اسے استنبول چلے جانا تھا۔ کھانے کے بعد ثنا نے اس سے کہا کہ وہ ترکی کی تصاویر دکھائے سب کو۔ وہ لیپ ٹاپ لینے کمرے کی طرف جانے لگی تو ارم اس کے ساتھ آ گئی۔ اس کے سر میں درد تھا اور وہ ذرا لیٹنا چاہ رہی تھی۔ تم نے دیکھا آبدہ چچی اور سہرش کیسے سارا وقت پھپھو کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں؟ ارم بیڈ پہ تکیہ درست کر کے لیٹتی ہوئی بولی۔ واقعی سہرش سارا وقت صرف پھپھو سے بات چیت کرتی رہی تھی، جیسے مجھے ان کی پرواہ ہے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھائے باہر آ گئی۔ جب وہ لیپ ٹاپ میز پر رکھے اپنے ساتھ بیٹھی ثنا کو ایک ایک کر کے تصاویر دکھا رہی تھی تو نتاشا ثنا کی دوسری جانب سنگل صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ زیادہ وقت خاموشی سے ہی رہتی تھی، بس کبھی کسی بات کا جواب دے دیتی، کبھی مسکرا دیتی، کبھی امریکیوں کے مخصوص انداز میں نخرے سے شانے اچکا دیتی۔ ایک منٹ پیچھے کرنا۔ وہ بیوقدہ کی اپنی اور ڈی جے کی تصاویر آگے کرتی جا رہی تھی جب اس نے نتاشا کو سیدھا ہوتے دیکھا۔ وہ بے اختیار رکی، مڑ کر نتاشا کو دیکھا اور تصاویر پیچھے کی۔ وہ ڈی جے تھی۔ ادا کے بازار کا منظر۔ عقب میں جہان کھڑا بگی باندھ سے بات کر رہا تھا۔ وہ بگی کی سواری سے چند منٹ قبل کا فوٹو تھا۔ وہ تصویریں نہیں بنواتا تھا مگر اتفاق سے اس تصویر میں نظر آ ہی گیا تھا۔ یہ جہان ہے نا؟ نتاشا جیسے خوشگوار حیرت سے بولی۔ لاؤنج میں موجود تمام خواتین رک کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، مسکراتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیسے جانتی ہو؟ فاطمہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہ ہمارے پاس آیا تھا ایک دفعہ، نائٹ اسٹے کیا تھا ہماری طرف، بہت سوئٹ ہے نا؟ اس نے تائیدی نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ حیا نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور پھر اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کتنا سوئٹ ہے مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ ہاں، اس نے بتایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یاد رہا۔ پھپھو مسکرائی تھیں۔ روہیل سے وہ ان ٹچ تھی مگر نتاشا سے نہیں، سو انہیں اچھا لگا تھا۔ آف کورس آنٹی، اس نے بالخصوص بتایا تھا کہ وہ روہیل کی بہن کا شوہر ہے، سو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ سہرش نے آبدہ چچی کو دیکھا اور آبدہ چچی نے سائمہ تائی کو۔ چند متذبذب سی نگاہوں کے تبادلے ہوئے اور جیسے لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار اسے نتاشا بہت اچھی لگی۔ ولید کی باتوں سے چھائی کوفت ذرا کم ہوئی اور وہ انہیں باقی تصاویر دکھانے لگی۔ پھر جب لیپ ٹاپ رکھنے کمرے میں آئی تو ارم اس کے بیڈ پر بیٹھی اس کے فون کو کان سے لگائے دبی دبی غصیلی آواز میں بات کر رہی تھی۔ یہ لڑکی بھی نا؟ حیا نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ ارم اسے دیکھ کر تیزی سے الوداعی کلمات کہنے لگی۔ پلیز کال اب کلیئر مت کرنا، میرے اہم نمبر ضائع ہو جائیں گے۔ اس نے ابھی کال کاٹی ہی تھی کہ حیا نے فون کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ارم نے بغیر کسی شرمندگی کے فون اس کو واپس کر دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ حیا نے کال لاگ چیک کیا، اسی نمبر پہ جو اس نے اپنے موبائل کے اندر ایک میسیج میں محفوظ کر رکھا تھا۔ ارم نے آدھا گھنٹہ بات کی تھی، 30 منٹ اور 50 سیکنڈ۔ چونکہ نمبر فون بک میں محفوظ نہیں تھا سو ارم کے نمبر ملاتے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ نمبر اس فون میں پہلے سے درج ہے۔ وہ تعصب بھری گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ عائشہ گل کہتی تھی اچھی لڑکیاں چھپے دوست نہیں بناتیں۔ کاش وہ یہ بات ارم کو سمجھا سکتی۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی تو باتوں کا دور ویسے ہی چل رہا تھا۔ پھر سائمہ تائی نے ایک دم اسے مخاطب کیا۔ جہان کی واپسی کا کیا پروگرام ہے حیا؟ شاید یہ جتانا مقصود تھا کہ اسے جہان کی خبر تک نہیں۔ اس نے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ سبین پھپھو ابھی اٹھ کر کچن تک ہی گئی تھیں۔ کل میں استنبول جا رہی ہوں نا، تو پھر دیکھتے ہیں کیا پروگرام ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تمہاری کب واپسی ہوگی؟ سہرش نے بہت سادگی سے پوچھا۔ اسے لگا سب مل کر اس کو تحقیر کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں کہہ سکتی، جہان کے پروگرام پر منحصر ہے۔
اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ شاید ہفتہ لگ جائے، پھر ہم ساتھ میں واپس آئیں گے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پہ سب نے، حتیٰ کہ فاطمہ نے بھی اسے بے اختیار دیکھا۔ وہ نظر انداز کر کے ثنا کی طرف متوجہ ہو گئی، جو پیالی میں پانی بھر کر لائی تھی اور اپنے پرس سے سرخ گلابی اور کاسنی نیل پالش کی شیشیاں نکال کر میز پر رکھ رہی تھی۔ اسے ماربل نیل پالش لگانی تھی اور وہ جانتی تھی کہ حیا سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ لگا کر دے رہی ہوں، مگر وضو کرنے سے پہلے دھو لینا۔ سب ابھی تک اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جیسے بے نیاز سی ہو کر ہر نیل پالش کا ایک ایک قطرہ پانی میں ٹپکانے لگی۔ تینوں رنگ بلبلے کی صورت میں پانی کی سطح پر تیرنے لگے، اس کی امیدوں اور دعووں جیسے بلبلے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت بڑی بات کہہ گئی ہے۔ جہان ترکی میں نہیں تھا اور وہ اس کے ساتھ واپس نہیں آئے گا، مگر وہ ان کو مزید خود پہ ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب انگوٹھا ڈالو۔ اس کے کہنے پر ثنا نے انگوٹھا پانی میں ڈبو کر نکالا تو ناخن پر تینوں رنگوں کا ماربل پرنٹ چھپ گیا تھا۔ واؤ! ثنا 27 سے انگوٹھے کو ہر زاویے سے دیکھنے لگی۔ وہ قدرتی سا ڈیزائن تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ قدرت کے ڈیزائن بھی کس قدر خوبصورت ہوتے ہیں نا، انسان کی ڈیزائننگ سے زیادہ خوبصورت۔ رات دیر سے وہ روحیل کے ساتھ تایا ابا کی طرف گئی تھی تاکہ جانے سے قبل ان سے مل لے اور طبیعت بھی پوچھ لے۔ تایا ابا کی پٹی بندھی تھی اور وہ قدرے بہتر لگ رہے تھے۔ تم بہن بھائیوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ وہ بیڈ پر تکیوں کی ٹیک لگا کر نیم دراز تھے۔ پرسوں اگر اسے لگا تھا کہ وہ پہلے جیسے تایا فرقان بن گئے ہیں تو وہ غلط تھی۔ گو کہ سرد مہری کی دیوار گر چکی تھی اور وہ نارمل انداز میں اس سے بات کر رہے تھے، پھر بھی پہلے والی بات نہ تھی۔ اس نے اپنے حجاب سے ان کے زخم کو مرہم دیا تھا، یہ بات جیسے پرانی ہو گئی تھی۔ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اور جہان کا کیا پروگرام ہے؟ جہان میرے ساتھ ہی واپس آئے گا، تایا کے جواب میں اس نے ذرا اونچی آواز میں کہتے ہوئے قریب بیٹھی سائمہ تائی کو بھی سنایا تھا۔ تائی کو جیسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی، انہوں نے رخ پھیر لیا۔ واپسی پہ دونوں گھروں کا درمیانی دروازہ عبور کرتے ہوئے روحیل نے پوچھا، سائمہ تائی صبح بتا رہی تھیں کہ جہان تمہیں تمہارے برقعے کی ضد کی وجہ سے چھوڑ کر گیا ہے؟ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے درمیانی دروازہ لاک کیا اور پھر روحیل کی طرف مڑی۔ تمہارے ایف ایس سی پریم انجینئرنگ میں کتنے مارکس آئے تھے؟ میرے مارکس؟ وہ حیران ہوا۔ 100 سوا 9۔ کیوں؟ اور جب تمہارے 100 سوا 9 نمبر آئے تھے تو سائمہ تائی نے کہا تھا کہ اس فیڈرل بورڈ والوں سے پیپر گم ہو گئے تھے، سو انہوں نے رینڈملی مارکنگ کرتے ہوئے شیرینی کی طرح نمبر بانٹے ہیں۔ اور اس بات کو خاندان والوں سے سن کر تم نے کہا تھا کہ ایک منٹ مجھے تمہارے الفاظ دہرانے دو۔ وہ اس شام پہلی مرتبہ مسکرائی۔ تم نے کہا تھا سائمہ تائی اس دنیا کی سب سے جھوٹی خاتون ہیں۔ اوکے اوکے، سمجھ گیا۔ روحیل ہنستے ہوئے سر جھٹک کر اس کے ساتھ پوسٹ کی طرف بڑھ گیا۔ 6 ماہ پہلے اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا کہ اس واہیات ویڈیو کی سی ڈی گھر پہنچ گئی تھی۔ ارم لاؤنج میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور تایا ابا، روحیل سب وہاں موجود تھے۔ تب اس نے سوچا تھا کہ روحیل تو امریکہ میں ہے، پھر ادھر کیسے آیا؟ مگر اب روحیل ادھر آ گیا تھا۔ اس بھیانک منظر کے سارے کردار یہاں موجود تھے۔ جب وہ ترکی سے واپس آئے گی تو کیا اس کا استقبال اس خواب جیسا ہوگا؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ استنبول ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ٹاکسم کے مجسمہ آزادی کے پتھروں کا رنگ، ٹیولپس کی مہک، استقلال جدیسی میں چلتے لوگ، زبانشی کی مصنوعی جھیل، ہر شے پہلے جیسی تھی۔ بس ڈی جے نہیں تھی اور جہان نہیں تھا، مگر ان دونوں کا عکس استنبول کے ہر گلی کوچے اور باسفورس کے نیلے جھاگ کے ہر بلبلے میں جھلملا رہا تھا۔ اس شہر نے اس کی زندگی بدل دی تھی اور اب اس بدلی ہوئی پوری زندگی میں وہ اس شہر کو بھول نہیں سکتی تھی۔ بیوقدا کی بندرگاہ سے چند کوس دور وہ پتھروں کے ساحل پر ایک بڑے پتھر پر بیٹھی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پڑے پلاٹینیم بینڈ کو گھماتی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ پرسوں جب وہ استنبول آئی تھی تب سے اب تک وہ جہان کا ہر نمبر ملا چکی تھی، مگر سب بند تھے۔ وائس میسیج اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کیا کہے، الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ کلیئرنس کے بعد معاملات اس کی توقع سے جلدی حل ہو گئے تھے۔ ویزا اس نے بڑھوا لیا تھا۔ پہلے حیا کو لگا تھا کہ وہ دیر سے واپس آئی ہے، مگر فلسطینی لڑکے اور اسرائیلی ٹالی ابھی گئے ہی نہیں تھے۔ ان کی آج رات کی فلائٹ تھی اور فریڈم فلوریٹا نے جو دوستی توڑی تھی وہ اب تک جڑ نہ پائی تھی۔ صبح ادلار آنے سے قبل اس نے متعصم کو پھر سے عبایا کے لیے شکریہ کہا تھا۔ وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا تھا۔ بالآخر آج شام اس کا ترکی میں یادگار سیمسٹر اختتام پذیر ہو جانا تھا۔
خود اس کا کیا پروگرام تھا وہ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ جہان لندن میں ہی تھا اور وہ ادھر نہیں جا سکتی تھی، اور اس کو لیے بغیر وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ کرے تو اب کیا کرے؟ ایک لہر تیرتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ لہر اس کے قریب ایک چھوٹا سا سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے سیپ چننے بہت عرصہ ہوا چھوڑ دیے تھے۔ خالی سیپ کھولنے سے بڑی مایوسی کیا ہوگی بھلا؟ مگر نہ جانے کیوں وہ اٹھی اور ذرا آگے جا کر جھکتے ہوئے وہ سیپ اٹھا لیا۔ دائیں پیر پہ زور پڑنے سے اب بھی تکلیف ہوئی تھی۔ سیپ لے کر وہ واپس پڑے پتھر پر آ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سفید سرمئی سیپ جس پہ بھوری گلابی رگیں سی بنی تھیں۔ سیپ گیلا تھا اور ریت کے ذرات بھی اس پر لگے تھے۔ اس نے پرس سے ٹیشو نکالا، سیپ کو اچھی طرح صاف کیا یہاں تک کہ ٹھنڈا سخت خول چمکنے لگا، اور پھر وہاں سے اٹھائی۔ پکنک کے لیے دور دور تک ٹولیوں میں بیٹھے سیاحوں سے اسے چھری ملنے کی توقع تھی، مگر ایک خوانچہ فروش سامنے ہی کھڑا نظر آ گیا۔ اس کے پاس چاقو تھا۔ حیا نے اسے چاقو لیا اور وہیں اس کی ریڑھی کے ساتھ کھڑے کھڑے سیپ کو چاقو سے کاٹا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سیپ ہوگا۔ اس میں سے یا سفید موتی نکلے گا یا پھر نہیں نکلے گا، مگر ان دونوں ممکنات میں سے جو بھی ہو وہ دوبارہ کبھی سیپ نہیں چنے گی۔ اس نے کٹے ہوئے سیپ کے دونوں باہم ملے ٹکڑوں کو آہستہ سے الگ کرتے ہوئے کھولا۔ دھیرے دھیرے دونوں ٹکڑے الگ ہوتے گئے۔ وہ یک ٹک سی کھلے سیپ کو دیکھ رہی تھی۔ تیسرا امکان بھی ہو سکتا تھا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بہارے گل کے سامنے حلیمہ آنٹی کے فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی حیا؟ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ بہت اداسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے زمین پر بیٹھی تھی۔ بہارے نے سبز فراق کے اوپر گھگریالے بھورے بالوں والوں کو ہمیشہ کی طرح ہم رنگ پونی میں باندھ رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ ہمیشہ جیسا نہ تھا۔ تو تم نے اپنا پاسپورٹ کیوں جلایا؟ اس نے جب سے حلیمہ آنٹی سے یہ بات سنی تھی وہ اچنبھے کا شکار ہو گئی تھی، تاکہ وہ نیا پاسپورٹ دینے کے لیے میرے پاس آ جائے۔ بہارے نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ حیا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ بہارے بہت سمجھدار، بہت ذہین بچی تھی، مگر اس طرح کی بات کی امید اس نے بہارے سے نہیں کی تھی۔ تمہیں کیوں لگا کہ وہ اس کے لیے واپس آئے گا؟ وہ اس کے جھکے سر کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بہارے خاموش رہی۔ بہارے گل، تمہیں کس نے کہا کہ ایسا کرنے سے وہ واپس آ جائے گا؟ اب کہ اس نے سر اٹھایا تو اس کی بھوری سبز آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ سفیر نے کہا تھا کہ ایسا کرو گی تو وہ آ جائے گا۔ اچھا، وہ اب کچھ کچھ سمجھنے لگی تھی۔ تو سفیر بے کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آ جائے، جبکہ ادھر آنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ بہارے ٹکر ٹکر اس کو دیکھنے لگی۔ حیا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سفیر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ عبد الرحمن کدھر ہے؟ اور وہ ہچکچائی۔ کیا تمہیں پتہ ہے وہ تمہارا؟ ہاں مجھے سب پتہ ہے، اور اب اس بات کا ذکر مت کرو۔ اس نے جلدی سے بہارے کو چپ کرایا۔ دروازہ کھلا تھا، حلیمہ آنٹی کچن تک ہی گئی تھیں۔ تم نے کہا تھا ہم مل کر اسے ڈھونڈیں گے، بہارے نے بے چینی سے اسے یاد دلایا۔ وہ ترکی میں نہیں ہے اور ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ باہر آہٹ ہوئی تو وہ جلدی سے خاموش ہو گئی۔ حلیمہ آنٹی دوائی کی شیشی پکڑے اندر آ رہی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح دوپٹہ اوڑھے مسکراتا حلیم چہرہ۔ ان کو یقیناً خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ مجھے نہیں کھانی دوائی۔ بہارے نے برا سا منہ بنایا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ اس کو کل سے بخار ہے، پلیز اسے دوائی پلا دو حیا، میں تب تک کچن دیکھ لوں۔ انہوں نے سیرپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے جلدی سے پکڑ لیا۔ میں پلا دیتی ہوں آنٹی۔ تھینک یو بیٹا، میں تب تک کھانا نکالتی ہوں، تم کھانا کھا کر جانا۔ مسکرا کر کہتی وہ باہر نکل گئیں۔ حیا نے گردن ذرا سی اونچی کر کے دروازے کو دیکھا۔ جب وہ اوچھل ہو گئیں تو وہ بہارے کی طرف مڑی۔ کیا تم نے انہیں بتایا کہ یہ سب کرنے کے لیے تمہیں سفیر نے کہا تھا؟ ساتھ ہی اس نے چمچ میں بوتل سے جامنی سیرپ بھی بھرا۔ بہارے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منہ کھولا۔ اس نے چمچ اس کے منہ میں رکھا۔ اللہ اللہ، میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ سیرپ پینے کے بعد وہ منہ کے زاویے بگاڑے شکایت کرنے لگی تھی۔ اللہ تمہیں سمجھے، اللہ تمہیں سمجھے۔ وہ جلدی جلدی پانی کا گلاس پیتی برا سا منہ بنائے کہہ رہی تھی۔ پانی پی کر بھی اس کے منہ کی کڑواہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جیسے اپنی اصل اداسی کا چڑچڑاپن اس سیرپ پہ نکال رہی تھی۔ اتنا بھی کڑوا نہیں ہوگا، ٹھہرو میرے پاس کینڈی یا چاکلیٹ ہوگی۔ اس نے قالین پر رکھا اپنا پرس کھولا تو اندر ہاتھ
سے ٹٹولا۔ صبح پرس میں چیزیں ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ کینڈی اندر رکھی تھی، ایک گلابی ریپر والی کینڈی اور ایک خالی ریپر۔ اس نے دونوں چیزیں باہر نکالیں اور کینڈی بہارے کو دی۔ شکریہ۔ بہارے نے جلدی سے کینڈی کھول کر منہ میں رکھی۔ حیا نے خالی ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے اس ریپر کے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم کی باتیں بھی یاد آئی تھیں۔ حیا، تم نے محسن کا واقعہ سنا ہے؟ نہیں۔ بہارے کو اس کی لا علمی نے حیران کیا۔ تم سناؤ بہارے۔ اوکے۔ بہارے نے کڑچ کڑچ کی آواز کے ساتھ جلدی جلدی کینڈی چبائی اور کسی ماہر داستان گو کی طرح سنانے لگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کپادوکیا میں ایک نواب کی بیٹی رہتی تھی۔ اس کا نام محسن تھا۔ ایک دن محسن نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر ایک لڑکا کچھ چیزیں بیچ رہا ہے۔ اس کے پاس کڑھائی کیے ہوئے رومال، قالین اور… ایک منٹ، اتنی لمبی کہانی نہیں سن سکتی، صرف ہائی لائٹس بتاؤ۔ حیا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بہارے کو روکا۔ وہ جو بہت شوق سے سنا رہی تھی خفا سی ہو گئی۔ بس اسے وہ لڑکا پسند آ گیا تھا، مگر نواب نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا اور محسن کو قلعے میں بند کر دیا۔ وہاں کھڑکی پر روز کبوتر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے محسن کے دل کی بات سن لی، پھر وہ کبوتر بن گئی۔ وہ روز صبح کبوتر بن کر اڑ جاتی اور شام میں واپس آ کر پھر سے لڑکی بن جاتی۔ نواب کو پتہ چل گیا تو اس نے زہریلے دانے رکھ دیے۔ محسن نے وہ کھا لیے اور وہ مر گئی۔ پھر اس کا باپ بھی مر گیا، پتہ نہیں کیسے۔ آخری بات بہارے نے ہاتھ جھلا کر بہت ناراضگی کے عالم میں کہی تھی، مگر حیا سن نہیں رہی تھی۔ وہ ہاتھ سے پکڑے ریپر کو دیکھ رہی تھی۔ جس رات جہان گیا تھا، اس سے قبل آخری دفعہ وہ اس سے اٹالین ریسٹورنٹ میں ٹھیک سے بات کر پائی تھی، اور جب اس نے جہان سے واپسی کا پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے شکن زدہ ریپر پر انگلی پھیری۔ اس پہ بنے غار کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ کپادوکیا۔ بہارے الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کپادوکیا جانا ہے۔ وہ کپادوکیا میں ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا اور تیزی سے فلائٹ انکوائری ڈائل کرنے لگی۔ کیا وہ کپادوکیا میں ہے؟ کیا تم اب ادھر جاؤ گی؟ بہارے بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ حیا ایک دم ٹھہر سی گئی۔ اسے اپنی ایکسائٹمنٹ میں بہارے کے سامنے کپادوکیا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر بہارے نے کسی کو بتا دیا تو… اف، اسے تو راز بھی رکھنا نہیں آیا تھا۔ اس نے خود کو کوسا اور فون بند کر دیا۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ کپادوکیا جا سکتی ہوں؟ بتاؤ، بہارے نے اس کا گھٹنا ہلا کر پوچھا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اب یو ٹرن نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بہارے کو بتانے کی غلطی کر چکی تھی۔ پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، پلیز حیا۔ بہارے اب دبی آواز میں منت کر رہی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی اور بے بسی سمو لی تھی۔ پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں میں اچھی لڑکی بن کر رہوں گی، تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گی۔ میں تمہیں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ حیا نے بے چینی اور تذبذب سے کھلے دروازے کو دیکھا۔ حلیمہ آنٹی کسی بھی وقت آ سکتی تھیں۔ پلیز حیا، پلیز۔ بہارے کی اداس آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کا دل پسیجنے لگا۔ کیا بہارے کو ساتھ لے جانا اتنا مشکل تھا؟ اور اگر وہ اسے یہیں چھوڑ گئی اور اس نے سفیر یا کسی اور کے سامنے کپادوکیا کا ذکر کر دیا تو… جو بات جہان نے صرف اسے بتائی تھی، اس کی ہر جگہ تشہیر ہوگی۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ کیا وہ درست نہج پہ سوچ رہی تھی؟ حیا، بہارے کھانا کھا لو۔ حلیمہ آنٹی کھانے کے لیے آوازیں دینے لگیں تو بہارے نے جلدی جلدی گیلی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ حیا کچھ کہے بنا اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کھانے میں پلاؤ کے ساتھ مچھلی بنی تھی۔ وہ ذرا بے توجہی سے کھاتی بہارے کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ سفیر اس بچی کو اسی گھر میں روکے رکھنا چاہتا تھا۔ ایسا کر کے کہیں وہ جہان کو بلیک میل تو نہیں کر رہا تھا؟ اگر بہارے کسی مصیبت میں ہوئی تو جہان کو واپس آنا پڑے گا۔ وہ بہارے کے لیے ضرور آئے گا۔ اس کو جیسے جھجھری سی آئی۔ عثمان انکل اور سفیر کہاں ہیں آنٹی؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ہوٹل میں ہیں دونوں، عثمان شاید آنے والے ہوں، سفیر ذرا لیٹ آتا ہے، آنٹی نے مسکرا کر بتایا تو حیا نے سر ہلا دیا۔ سفیر اب گھر پہ نہیں تھا، ایسے میں وہ بہارے کو لے کر وہاں سے جا سکتی تھی، یہی ٹھیک تھا۔ بھلے اسے کوئی جلدی میں فیصلہ کرنے والی کہے، مگر وہ ایسی ہی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ بہارے کو ساتھ لے کر جائے گی۔
حلیمہ آنٹی میں چند دن کے لیے ازمیر جا رہی ہوں، کیا بہارے میرے ساتھ چل سکتی ہے؟ بہارے نے تیزی سے گردن اٹھائی، اس کے چہرے پہ چمک در آئی تھی۔ بہارے، پتہ نہیں عائشہ یا اس کی دادی سے پوچھ لو، اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ حلیمہ آنٹی نے جیسے راضی برضا انداز میں چھانے اچکائے۔ انہیں لگا تھا کہ بہارے اس بات سے خوش ہے، سو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عائشہ کا نمبر بہارے سے لے کر اس نے اجازت لینا ایک رسمی کارروائی تھی۔ حلیمہ آنٹی نے بتایا تھا کہ بہارے کا پاسپورٹ عبدالرحمن ایک ہفتے تک بھجوا دے گا۔ وہ کدھر تھا وہ بھی نہیں جانتی تھی، سو اس ایک ہفتے تک بہارے اس کے ساتھ اگر رہ لیتی تو کسی کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ بہارے نے جلدی جلدی اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کر لیا اور گلابی پرس کندھے سے ٹکائے بالکل تیار ہو کر خوشی خوشی اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ چند منٹ پہلے تک لٹکی ہوئی صورت اب بہت حشاش بشاش تھی۔ حلیمہ آنٹی سے رخصت لے کر وہ پہلی فیری لے کر استنبول واپس آئی۔ اپنے روم میں آ کر اس نے ایک چھوٹے بیگ میں بہارے کا سامان ڈالا اور پھر اپنے چند کپڑے اور ضروری چیزیں رکھیں۔ کم سے کم سامان بہتر تھا۔ بہارے کا نیکلس وہ گزشتہ روز خرید چکی تھی، مگر اس نے ابھی دینا مناسب نہ سمجھا۔ اسے کسی خاص موقع کے لیے سنبھال کر وہ ابھی صرف اور صرف جہان کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ حیا، ہم اسے وہاں کیسے ڈھونڈیں گے؟ اوپر اس کے بینک پر بیٹھی اس سے پیکنگ کرتا دیکھ رہی تھی بہارے۔ میں ذرا کچھ فرینڈ سے مل کر آتی ہوں، وہ آج جا رہے ہیں۔ وہ باہر چلی آئی اور کمرہ لاک کر دیا۔ متعصم حسین اور مومن گورسل اسٹاپ پر کھڑے تھے۔ ٹالی بھی ان کے ذرا فاصلے پر کھڑی تھی۔ سب کے بیگز ان کے پاس تھے۔ لطیف، چیری اور سارا، یہ لوگ کب کے جا چکے تھے۔ کی حال ہے حیا؟ متعصم نے پکارا۔ حالی بخیر، کیا تم لوگ ابھی نکل رہے ہو؟ فلسطینیوں کے قریب پہنچ کر اس نے ان کو مخاطب کیا تو آواز میں نامعلوم سی اداسی در آئی۔ ہاں، حسین نے ڈھیلے ڈھیلے انداز میں سر ہلایا۔ زندگی میں ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے، اور اب جب کہ اس سفر کا اختتام پہنچ رہا تھا، ایک عجیب سی کسک دل میں اٹھ رہی تھی۔ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہوتا، کاش ہم سب ہمیشہ ادھر رہتے اور ایک ساتھ پڑھتے رہتے۔ وہ بہت سی نمی اندر اتارتے ہوئے بولی۔ مغرب کے وقت کی اداسی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ بس اسٹاپ اور سبانچی کا سبزہ زار ویران سا لگ رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس جگہ کا چارم ہی ختم ہو جاتا، اس لیے یہی بہتر ہے کہ زندگی کے اس فیز کا اختتام ہو جائے تاکہ ہم ساری عمر اسے یاد رکھیں۔ متعصم ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں تم لوگوں کو یاد کروں گی، تم سب بہت اچھے ہو۔ تھینکس۔ اور ہاں، کیا تمہیں اپنے پزل باکس سے کوئی کارآمد چیز ملی یا وہ سب مذاق تھا؟ متعصم کو اچانک یاد آیا۔ ہاں، بہت اچھی چیز ملی مجھے اس سے، ایسی اچھی چیز جو میں نے پا کر کھو دی، مگر اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ خیر، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ کہہ کر اس کے پاس سے ہٹ کر وہ ٹالی کی طرف آئی۔ بیچاری ٹالی، کتنی بے ضرر سی تھی وہ، ذرا سا چھیڑ ہی تو دیتی تھی اور وہ خواہ اتنی ٹینشن لے لیتی۔ اس کے پکارنے پر ٹالی جو رخ پھیرے کھڑی تھی چونک کر مڑی، پھر اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ او حیا، آج تمہارے بال کس رنگ کے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہیں۔ رنگ جو بھی ہو، وہ بہت خوشگوار اور پر اعتماد انداز میں جواب دیتی اس سے گلے ملی۔ میں تمہیں مس کروں گی۔ میں بھی۔ وہ پھر وہاں اس وقت تک کھڑی رہی جب تک وہ لوگ گورسل بس میں سوار نہ ہو گئے۔ جب بس کیمپس کی حدود سے دور چلی گئی تو وہ واپس روم میں آئی۔ بہارے منہ بسورے بیٹھی تھی۔ حیا، ہم عبدالرحمن کو کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں ذرا فلائٹ بک کروا لوں، اس نے انسنی کرتے ہوئے وہیں کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل پہ نمبر ملایا۔ اتاترک ایئرپورٹ سے اس کو کیسری کے ایئرپورٹ کیسری حوالانی کی صبح کی فلائٹ ملی تھی۔ وہ فلائٹ بک کرا کے اپنی روم کی کھڑکی تک آئی اور وہیں کھڑے کھڑے دم بخود رہ گئی۔ سفیر عثمان۔ اس نے جلدی سے سلائڈ بند کی اور پردہ برابر کیا۔ بہارے بھی اسپرنگ کی طرح بیڈ سے اچھل کر نیچے اتری۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ بے یقینی سے دہراتی پردے کی دراز سے دیکھنے لگی۔ بہارے بھی اس کے ساتھ کھڑی ایڑیاں اونچی کر کے کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ دور سبزہ زار پہ سفیر کھڑا ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر جیسے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ جواباً نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ خطرے کی گھنٹی کہیں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ بہارے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ مجھے لے جائے گا حیا؟ نہیں، تم میرے ساتھ رہو گی، میں کچھ کرتی ہوں۔ حیا نے موبائل نکالا اور جلدی سے حالے کا نمبر ملایا۔ ہر مشکل کے وقت یہ حالے ہی اس کے کام آتی تھی۔
سفیر برا نہیں ہے، وہ میرا اور عائشہ کا بہت خیال کرتا تھا، وہ بالکل ہمارے بھائی جیسا ہے۔ بھائی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو بہارے، اور جسے اللہ آپ کا بھائی نہ بنائے وہ کبھی بھی بھائی نہیں ہو سکتا۔ بس تم اور عائشہ، تم لوگ بہت سادہ ہو۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ حالے لائبریری میں تھی، اس کے کہنے کے مطابق وہ فوراً باہر آئی اور سیدھی سفیر کی طرف گئی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا، ہوٹل گرینڈ میں اس سے مل چکا تھا۔ سفیر نے اس سے پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا پوچھا تو حالے نے بتایا کہ وہ تو دوپہر کی ٹرین سے ازمیر چلی گئی تھی۔ کس اسٹیشن سے یہ حالے نہیں جانتی تھی، لیکن سفیر نے اسے اپنا نمبر دے دیا کہ اگر حیا کے بارے میں کچھ بھی معلومات ہو تو اسے ضرور آگاہ کرے۔ حالے نے اس کی پوری تسلی کروا کر فون نمبر رکھ لیا۔ وہ ایک بچی کا بھی پوچھ رہا تھا جو غالباً یہی ہے۔ ڈونٹ ٹیل می حیا کہ تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ سفیر کے جانے کی تسلی کر لینے کے بعد اب حالے اس کے روم میں بیٹھی خوش ہوتے ہوئے اپنی کارکردگی سنا رہی تھی۔ میں انا تولیہ کے بہارے گل ہوں، مجھے کوئی اغوا نہیں کر سکتا۔ بہارے باقاعدہ برا مان گئی۔ پھر حالے، کل تمہارا خوش قسمت دن ہوگا یا بدقسمت دن؟ اس نے بہارے کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی پیکنگ سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ صبح وہ گورسل کی بجائے حالے کی کار میں ایئرپورٹ پہ جانا چاہتی تھی۔ کوئی خبر نہیں کہ سفیر صبح پھر واپس آ جائے۔ خوش قسمت دن، حالے نے ہمیشہ کی طرح پرخلوص انداز میں بتایا۔ ترک اور ان کی مہمان نوازی، اور واپس جا کر ان سب کو بہت مس کرے گی، وہ جانتی تھی۔ صبح منہ اندھیرے حالے انہیں لینے آ گئی۔ اس نے احتیاطاً حالے کو بتایا تھا کہ وہ انقرہ جا رہے ہیں اور یہ کہ وہ لڑکا بہارے کا ہمسایہ ہے اور اسے اس سے کچھ تحفظات ہیں۔ جب حالے چلی گئی تو اس نے کپادوکیا کے لیے 2 ٹکٹیں خرید لیں۔ حیا، بہارے نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے عبایا کی آستین ذرا کھینچ کر اسے متوجہ کرنا چاہا۔ ہم اسے کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ صبح سے وہ کوئی تیسری مرتبہ یہ سوال دہرا رہی تھی۔ تیز چلو بہارے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ حیا، ٹیل می ناؤ۔ بہارے کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم زور سے چیخی۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بہت غصے اور خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اطراف میں لوگ بھی مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ان ٹھٹک کر دیکھنے والوں سے معذرت کرتی واپس بہارے کے پاس آئی۔ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ تم نے کبھی سمندر سے مچھلیاں پکڑی ہیں بہارے؟ بہارے کی آنکھوں میں الجھن در آئی، مگر اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جب اتنے بڑے سمندر سے مچھلی پکڑنی ہو تو کیا کرتے ہیں بہارے؟ فش راڈ کی کنڈی پہ چھوٹی مچھلی لگاتے ہیں اور راڈ پانی میں ڈال کر کنارے پر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ بڑی مچھلی خود بخود تیر کر ہمارے پاس آ جاتی ہے نا؟ ہم کپادوکیا مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں حیا؟ بہارے کو بے پناہ حیرت ہوئی۔ نہیں میری بہن، اس نے گہری سانس لی۔ کیسے سمجھائے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے پرس کھول کر اس نے 2 ڈبی نکالی جسے وہ سبانچی کے روم میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ اس ڈبی میں ایک ٹریسر ہے جو عبدالرحمن کا ہے۔ اس ٹریسر کا ریسیور اس کے پاس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب میں اس کے قریب ہوتی ہوں چند میل کے فاصلے پہ، تو اس کو اپنے ریسیور پہ پیغام مل جاتا ہے کہ میں اسی شہر میں ہوں۔ کیا ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کدھر ہے؟ نہیں بہارے، ہمیں اس کو نہیں ڈھونڈنا ہے، اسے ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کے قریب ہوں، وہ مجھے کال کرے گا اور میں اس کی کال کا انتظار کروں گی۔ بہارے نے نیم فہمی سے سر ہلاتے ہوئے اس کا پھر سے ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ شاید ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ کپادوکیا ترک کے صوبے نوشہر میں واقع ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے شہر تھے جیسے ارغب اور گوریمے وغیرہ، جہاں گھر، عبادت گاہیں، ہوٹل سب غاروں کی صورت بنے تھے۔ ارغب سے گھنٹہ بھر کی ڈرائیو پر کیسری کا ایئرپورٹ کیسری حوالانی تھا، جہاں اس کا جہاز اس صبح اترا تھا۔ ہم کہاں رہیں گے حیا؟ بہارے اس کا ہاتھ پکڑے ایئرپورٹ کے لاؤنج میں اس کے ہمراہ چلتے ہوئے اس سے بار بار پوچھ رہی تھی۔ کسی ہوٹل میں رہیں گے نا، پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، اور اگر عبدالرحمن نے فون ہی بند کر دیا تو؟ اس نقطے پر پہنچ کر اس کا اپنا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یہ وہ آخری بات تھی جو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے سارے نمبر بند ہیں، مگر اس نے کوئی دوسرا نمبر آن کر رکھا ہوگا اور یقیناً جی پی ایس ریسیور بھی آن ہوگا، وہ ضرور کال کرے گا۔ اس نے بہارے سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ ابا اور پھپھو کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ کپادوکیا جا رہی ہے۔ اگر اس نے پھپھو سے رابطہ کیا تو جان لے گا
وہ دونوں ایئرپورٹ کے کیفیٹیریا میں آئیں اور ایک میز کے قریب اپنا سامان رکھ کر کرسیاں کھینچیں۔ آس پاس کم ہی لوگ تھے، کاؤنٹر ساتھ ہی تھا اور استقبالیہ پر موجود لڑکے کے ساتھ 2-3 نوجوان لڑکے کھڑے ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ترکی میں لڑکیوں کا تنہا سفر کرنا بہت عام سی بات تھی، مگر لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں۔ چند ہی لمحے گزرے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، مسکراتے ہوئے، مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے۔ اگر اسے جہان کو نہ ڈھونڈنا ہوتا تو وہ کبھی ادھر نہ آتی۔ جب بار بار ان کا گردن موڑنا برداشت نہیں ہوا اور بہاریں بھی ناگواری سے ناک سکوڑنے لگی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آپ آرڈر نہیں کریں گی؟ کاؤنٹر والے لڑکے نے پہلے ترک پھر پہاڑے کے انگلش پلیز کہنے پہ انگریزی میں یہی بات دہرائی تاکہ حیا سمجھ سکے۔ نہیں، ہمیں جانا ہے، وہ کوف سے کہتی اپنا سامان اٹھانے لگی۔ پتہ نہیں اب آگے کیا کرنا تھا، حالے کو بتایا نہیں تھا سو ہوٹلز کے بارے میں نہیں پوچھ سکتی تھی۔ آپ کو ہوٹل چاہیے تو میں مدد کر سکتا ہوں، ایک لڑکے نے دانت نکالتے ہوئے پیشکش کی۔ شکریہ، میرے پاس ہوٹل ہے، وہ رکھائی سے کہہ کر بہارے کا ہاتھ پکڑے پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ پھر بولا۔ کون سا ہوٹل؟ جتنی تیزی سے اس نے پوچھا تھا اس سے زیادہ تیزی سے حیا کے لبوں سے نکلا۔ یہ اوپر والا۔ اس نے بے جان چھڑانے کے لیے کاؤنٹر پر رکھے گائیڈ بک لیٹ کی طرف اشارہ کیا، جہاں پہلے صفحے پہ 3 ہوٹلز کی تصاویر اور معلومات تھیں۔ اتنے فاصلے سے اس سے ہوٹل کا نام تو پڑھا ہی نہیں گیا، مگر وہ سب غیر ارادی طور پر ہو رہا تھا۔ چاروں لڑکوں نے بے اختیار گائیڈ بک کے صفحے کو دیکھا، اوپر والے ہوٹل کی تصویر پہ نگاہ ڈالی اور پھر بے ساختہ کاؤنٹر والے کے دانت اندر ہوئے۔ ٹیک لگا کر کھڑا لڑکا سیدھا ہوا، دوسرے نے فوراً جیسے شانوں سے قمیص کے نادیدہ سلوٹیں ٹھیک کیں۔ آپ مولود بے کی مہمان ہیں؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پلیز بیٹھیں۔ کاؤنٹر والا لڑکا گڑبڑا کر وضاحت کرتا تیزی سے باہر آیا تھا۔ حیا نے رک کر ان کو دیکھا، باقی تینوں لڑکے سلام جھاڑ کر فوراً ادھر سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ میں نے مولود بے کو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے بازار میں دیکھا تھا، وہ ادھر ہی ہیں، میں انہیں فون کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے اپنا موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ حیا اور بہارے نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا نے کرسی دوبارہ کھینچ لی۔ مولود بے آ رہے ہیں آپ کو لینے۔ فون بند کر کے وہ مستعدی سے مینیو کارڈ لے آیا۔ آپ آرڈر کر دیں، میں لے آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد بے چین بیٹھی بہارے گل نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ حیا، مولود بے کون ہے اور ہم اس کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ سوچنے دو۔ ہم ایسے ہی ان کے ساتھ نہیں چلے جائیں گے۔ عائشہ گل کہتی ہے کہ اچھی لڑکیاں ہر جگہ ایسے نہیں جاتی۔ تم 2 منٹ کے لیے عائشہ گل کا لیکچر بھول نہیں سکتی؟ اب ہمیں کہیں تو رہنا ہے نا، اگر نہیں اچھے لگے یہ مولود بے تو نہیں جائیں گے ان کے ساتھ۔ بہارے نے خفگی سے منہ میں کچھ بدبدا کر رخ پھیر لیا۔ وہ خود بھی ذرا مضطرب تھی، پتہ نہیں کون تھے وہ صاحب اور کیوں ان کو لینے آ رہے تھے۔ ایسے تو وہ نہیں جائے گی ان کے ساتھ، کوئی مرضی کے بغیر تو نہیں لے کر جا سکتا نا۔ مولود بے آ گئے۔ بمشکل 15-20 منٹ گزرے تھے کہ کاؤنٹر والے لڑکے نے صدا لگائی تو بے اختیار ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے سے ایک ادھیڑ عمر گورے سے ترک صاحب چلے آ رہے تھے، دراز قد، بے حد اسمارٹ، سر کے بال ماتھے سے ذرا کم، چہرے پہ نرمی سی مسکراہٹ، نفیس سی پینٹ شرٹ میں ملبوس، مگر وہ شاہانہ تھے۔ ایک قدرے پستہ قد آنٹی ان کے ساتھ ایک طرف تھیں، دوسری جانب ایک لمبا پتلا سا لڑکا 19-20 برس کا اور ان کے ساتھ اسی عمر کی لڑکی، جس کے بال کندھوں سے کافی نیچے تک آتے سیاہ اور لہردار تھے۔ اس نے کیپری کے اوپر ڈھیلی شرٹ پہن رکھی تھی اور ایک موٹی سفید گھنے بالوں والی ایرانی بلی بازوؤں میں اٹھائے ہوئے تھی۔ لڑکی نے دور سے انہیں ہاتھ ہلایا۔ کیا یہ تمہارے رشتہ دار ہیں؟ بہارے نے پیچھے سے اسے مخاطب کیا۔ نہیں، میں تو اس فیملی کو جانتی بھی نہیں۔ حیا مستضرب سی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ مرحبا، ہمیں دیر تو نہیں ہوئی؟ اگر پہلے پتہ ہوتا تو آپ کو اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ ریئلی سوری۔ مولود بے استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ معذرت کر رہے تھے۔ ان کی مسز خوش دلی سے اسے ملنے کے لیے آگے ہوئیں، ترکوں کے مخصوص انداز میں باری باری گال ملا کر چوما اور الگ ہو گئیں۔ وہ قد میں حیا سے کافی چھوٹی تھیں۔ تم پہلے کال کر دیتی تو ہم جلدی آ جاتے، اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اس سے الگ ہو کر وہ افسوس سے کہنے لگی۔ میں سونا ہوں، یہ میری بیٹی پنار ہے اور یہ فاتح ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ میرا بیٹا کوخان آج کل انقرہ گیا ہوا ہے، ورنہ اس سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ میں حیا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مزید کیا کہے۔ میں پنار اور یہ میری کارفیلٹ۔ پنار نے بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزے سے بتایا۔ یہ پورے آشیانہ کی لاڈلی ہے، آج کل ذرا بیمار ہے، اسے علاج کے لیے لائے تھے۔ اور اس چھوٹی بلی کا نام کیا ہے؟
بات کے اختتام پہ پنار نے جھک کر بہارے کا گال چھوا اور چھوٹی بلی کا پہلے تو تحیر سے منہ کھل گیا اور پھر بے اختیار شرمائی، یوں کہ رخسار گلابی پڑ گئے اور پلکیں جھکائے بہت باریک اور نازک سی آواز میں بولی، انا تولیا کی بہارے گل۔ حیا نے پوری آنکھیں کھول کر اس چھوٹی سی اداکارہ کو دیکھا جس کی یہ آواز تو خود اس نے بھی کبھی نہیں سن رکھی تھی۔ آپ استنبول سے آئے ہیں؟ مولود بے پوچھ رہے تھے۔ میں پاکستان سے ہوں اور یہ ترکی میں میری رشتہ دار ہیں۔ ان سب کے والہانہ اور خوش خلق انداز کے آگے ان کا نو تھینکس کہنے کا ارادہ کمزور پڑنے لگا۔ باقی باتیں گھر چل کے کر لیں گے۔ فاتح، آپا کا سامان اٹھاؤ، دیکھو وہ کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ آؤ بیٹا، کار باہر ہے۔ مسز سونا اپنے مہمانوں کو مزید تھکانا نہیں چاہتی تھیں۔ فاتح سامان اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو حیا نے بے اختیار بہارے کو دیکھا۔ چلو جلدی کرو حیا، تازہ تازہ تعریف سے گلنار ہوئی بہارے نے اٹھلا کر اس کی آستین کھینچی۔ حیا نے گہری سانس لے کر بیگ فاتح کو تھما دیا۔ کہیں تو رہنا ہی تھا اور فیملی رن ہولڈر سے اچھا کوئی ہوٹل نہیں ہوا کرتا۔ وہ دونوں ان کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آئیں جہاں چھوٹی سی وین کھڑی تھی۔ اسے بے اختیار اپنا ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا جب احمد اور چغتائی ایسے ہی ایک وین میں انہیں لینے آئے تھے۔ مولود بے کا ہوٹل ارغب میں تھا، تقریباً گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ کھڑکی کے اس پار کپادوکیا کا خشک علاقہ نظر آ رہا تھا، پراسرار خاموشی، دنیا سے الگ تھلگ غاروں سے بنی خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین، دور کہیں کوہ حسن کے دونوں پہاڑ دکھائی دیتے تھے جو اپنے اندر کا سارا لاوا صدی قبل زمین میں انڈیل کر اب سکون سے کھڑے تھے۔ ڈی جے کو بہت حسرت تھی کپادوکیا دیکھنے کی۔ کھڑکی کے باہر بھاگتے مناظر دیکھ کر بے اختیار حیا کے لبوں سے نکلا، پھر فوراً چپ کر گئی۔ ڈی جے کون؟ پنار جو بلی کو تھپک رہی تھی بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ میری ایک دوست تھی، اس کے جواب میں بہارے نے آہستہ سے اضافہ کیا، مر گئی ہے۔ اوہ! پنار نے اسے تعصب سے دیکھا۔ جب تمہاری بلی مر جائے گی تو وہ ڈی جے کے پاس چلی جائے گی۔ چند لمحوں بعد بہارے نے بہت سمجھداری سے پنار کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ بہارے گل، بہت ہو گیا، اس نے ہڑبڑا کر اسے ٹوکا، پھر معذرت کرنی چاہی، سوری، یہ بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ مگر پنار اور مسز سونا ہنس پڑی تھیں۔ یہ چھوٹی بلی کتنی پیاری ہے نا؟ پنار نے جھک کر اس کا گال چوما۔ آج سے گارڈ فلم بڑی بلی اور تم چھوٹی بلی۔ بہارے نے شرما کر لب دانت سے دبائے، اس بات میں سر ہلایا، پھر دیکھا تم نے؟ والی فاتحانہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ حیا نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا، یہ لڑکی بہت پٹے گی میرے ہاتھوں سے۔ آشیانہ کیو ہاؤس ایک چھوٹا سا 2 منزلہ ہوٹل تھا، ننھی سی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ سامنے سے جیسے کوئی بنگلہ سا لگتا تھا۔ ایک طرف باہر سے جاتی سیڑھیاں، اوپر ٹیرس، سامنے صحن تھا۔ ٹیرس اور گراؤنڈ فلور دونوں کے برآمدے صحرابی تھے۔ اندر آدھے کمرے پہاڑ کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ وہ کوئی بہت اونچی پہاڑی نہیں تھی، ہوٹل کی چھت سے بھی زیادہ کم تھی۔ ہوٹل کی پشت اس پہاڑی میں گویا دھسی ہوئی تھی۔ چھوٹا سا خوبصورت سا آشیانہ۔ مولود ہیلیچ کا کپادوکیا میں ایک خاص مقام تھا۔ وہ اس علاقے کے ڈسٹرکٹ چیف تھے۔ لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ ان کے مہمان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر سکتا تھا، اور آج ہوٹل کے 7 کمرے خالی تھے۔ حیا اور بہارے ہی آشیانہ کی مہمان تھیں۔ یہ ہے تمہارا کمرہ، مجھے لگا تمہیں یہ پسند آئے گا، اگر بدلنا ہو تو بتا دو۔ متحرک سی مسز سونا ان کے اوپری منزل کے ایک کمرے میں لے آئیں۔ سرمئی سنگ مرمر سے بنا کمرہ بہت خوبصورت تھا، کونوں میں زرد بلب لگے تھے۔ سارے جلا دو تب بھی کمرے میں غار کا نیم مدھم سا اندھیرا برقرار رہتا۔ سرخ سے قالین کا ٹکڑا فرش پر بچھا تھا، اسی سرخ رنگ کا ایک بڑا سا صوفہ کھڑکی کے آگے رکھا تھا۔ ڈبل بیڈ پہ بھی گہرے سرخ میرون رنگ کی چادر بچھی تھی۔ بیڈ کی عقبی دیوار پہ ایک جالی دار گلابی پردہ لگا تھا جو آگے کو ہوٹل بیڈ کی پائتی تک گرتا اور بیڈ پہ سونے والے کو جیسے ڈھک لیتا۔ باہر ٹیرس پر گول گول میزیں تھیں جن کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ وہاں بیٹھ کر دیکھو تو کھلا آسمان اور سارا کپادوکیا دکھائی دیتا تھا۔ اتنی خوبصورت جگہ پہ نامعلوم سی اداسی چھائی ہوئی تھی، جہاں کے بغیر اسے سب کچھ اداس لگ رہا تھا۔ اگر اس نے واقعی ریسیور آف کر دیا ہو تو میں کیا کروں گی؟ حیا سوچ رہی تھی۔ مجھے یہ کمرہ پسند ہے اور میری چھوٹی بلی کو بھی۔ بظاہر بشاشت سے مسکراتے اس نے مسز سونا کو اطمینان دلایا۔ آشیانہ شہر سے ذرا الگ تھلگ تھا، سو مولود بے نے کہہ دیا تھا کہ وہ جہاں جانا چاہتی ہیں وہ انہیں ڈراپ کر دیں گے۔ وہ خالصتاً مہمان نواز ترک خاندان تھا۔
ورنہ ہوٹل کا مالک جو شہر کا ڈسٹرکٹ چیف ہو کہاں اپنے مہمانوں کو ڈرائیو کر کے لے جایا کرتا ہے۔ مولود بے کو پورا کپا توقیہ جانتا تھا، ان کے مہمانوں کو کسی بھی قسم کے ٹور پیکج پر خصوصی ڈسکاؤنٹ مل جاتا تھا۔ وہ دونوں سارا دن کمرے میں ہی رہیں، پھر شام کو مسز سونا اور فاتح شہر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ چلی گئیں۔ حیا کی ٹریسر والی ڈبی پرس میں ساتھ ہی تھی، اگر وہ ادھر ہوا تو جان لے گا کہ وہ اس کے قریب ہے۔ پتہ نہیں دل کے رشتے زیادہ مضبوط تھے یا جی پی ایس کے، مگر جب رات اتر آئی اور فون نہیں بجا تو وہ امید کھونے لگی تھی۔ اگلا پورا دن بھی انہوں نے کمرے میں گزارا، کھانا بھی وہیں منگوایا۔ مسز سونا کے ہاتھ کے بنے سلاد، جیلی جیم، بالکل گھر جیسا ذائقہ۔ پھر بھی وہ بہت بیزار محسوس کر رہی تھی۔ بہاریں باہر جانا چاہتی تھی مگر اس نے منع کر دیا۔ کیا عبد الرحمن کال نہیں کرے گا؟ اس نے صبح سے کوئی 10ویں دفعہ پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، فضول باتیں مت کرو۔ بہارے کی آنکھوں میں ناراضگی در آئی۔ تم نے اگر دوبارہ مجھ سے ایسے بات کی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا نا فضول باتیں مت کرو۔ سختی سے جھڑک کر وہ ڈریسنگ ٹیبل پر جانے کے لیے اٹھی۔ بہاریں ناک سکیڑ کے منہ میں کچھ بڑبڑائی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ جاتے جاتے جیسے تپ کر پلٹی۔ نہیں بتاؤں گی، بہاریں اتنے ہی غصے سے کہتی ٹیرس کی طرف چلی گئی۔ رات میں مسز سونا انہیں بلانے آ گئیں۔ تم لوگ صبح سے کمرے سے نہیں نکلی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حسب توقع وہ فکر مند ہو گئی تھیں۔ ٹورسٹ سیر کے لیے نہ جائیں یہ ان کے لیے عجیب سی بات تھی۔ نہیں، وہ دراصل ایک دوست نے استنبول سے آنا تھا، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آ جائے گا تو مل کر کپا توقیہ دیکھیں گے، اس نے جلدی سے وضاحت دی، اور پھر اس کے اصرار پر وہ دونوں ڈنر کے لیے نیچے چلی گئیں۔ نچلی منزل کا ڈائننگ ہال پتھر کی دیواروں سے بنا مدھم سا روشن تھا۔ 2-4 میزیں کرسیاں رکھی تھیں، دیواروں کے ساتھ فرشی نشست کے طرز کے زمین سے 2 بالش اونچے پتھر کے صوفے بنے تھے جن پہ میرون ترک قالین بچھے تھے۔ اس نے بھی اسی میرون شیڈ کا اجرک کا کرتا اور سیاہ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اوپر سیاہ حجاب۔ اسے حجاب سے کھاتا دیکھ کر ٹرے اٹھائے ہال میں داخل ہوئے پناہ ٹھٹک کر رک گئی اور پھر سامنے کاؤنٹر پر کھڑے فاتح کو پکارا۔ فاتح تم کچن دیکھ لو، وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، اس نے ترک اور انگریزی دونوں میں کہا۔ کیونکہ فاتح کی انگلش کمزور تھی، جی آپا کہہ کر وہ تابعداری سے وہاں سے ہٹ گیا۔ تھینکس۔ حیا ہلکے سے مسکرائی، دل پر اتنی کوفت چھائی تھی کہ مسکرانا بھی دشوار لگتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئیں۔ اس کے پیر میں درد تھا، اس لیے وہ آتے ہی بستر پر لیٹ گئی اور پیچھے دیوار سے لٹکتا جالی دار پردہ اپنی پائتی تک پھیلا دیا۔ اب چت لیٹے اسے چھت گلابی جالی کے پار دکھائی دے رہی تھی۔ حیا کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ساتھ لیٹی بہاریں تھوڑی دیر بعد ذرا قریب کھسک آئی۔ حیا نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ عائشہ گل کہتی ہے کہ کسی کو ناراض کر کے نہیں سوتے، کیا پتہ ہم صبح اٹھ ہی نہ سکیں۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ گردن سیدھی کر کے دوبارہ غار کی چھت کو دیکھنے لگی۔ میں بس پریشان ہوں۔ تم پریشانی میں یوں ہی غصہ کرتی ہو؟ ہاں، اور تم کیا کرتی ہو بہاریں؟ میں؟ بہاریں ایک دم جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں آسمان میں اڑتی ہوں، ادلار کے بگلوں اور سلطان احمد مسجد کے کبوتروں کی طرح۔ کیا تمہیں یہ کرنا آتا ہے؟ حیا نے چند لمحے اس کے معصوم شفاف چہرے کو دیکھنے کے بعد نفی میں سر ہلایا۔ بچپن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے نا، کندھے اور دل بہت سارے بوجھ سے خالی ہوتے ہیں۔ میں تمہیں سکھاتی ہوں، آنکھیں بند کرو۔ حیا نے آنکھیں بند کی۔ وہی ایک شخص ہر جگہ نظر آنے لگا۔ تکلیف کا احساس جیسے سوا ہو گیا۔ اب تم آہستہ آہستہ ہوا میں اڑ رہی ہو، اوپر، بہت اوپر، دیکھو تم اڑ رہی ہو۔ ساتھ ہی وہ دبے قدموں بستر سے اتری۔ حیا نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ احتیاط سے بلی کی چال چلتی سوئچ بورڈ تک گئی اور پنکھا فل چلا دیا اور پھر اسی طرح واپس آ گئی۔ دیکھو اب تم اوپر ہوا میں اڑ رہی ہو، دیکھو ہوا چل رہی ہے۔ آنکھیں مت کھولنا حیا، ورنہ نیچے گر جاؤ گی۔ ہاں، اس نے بند آنکھوں سے اثبات میں سر ہلایا۔ اگر زندگی کا وہ فیض کوئی خواب تو واقعی وہ نیچے گرنے کے خوف سے آنکھیں کھولنا نہیں چاہتی تھی، مگر حقیقت تو ہمیشہ نیچے گرا دیا کرتی ہے۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول دیں۔ اف، یہ کیا؟ دیکھا نیچے گر گئیں۔ بہاریں نے بوکھلا کر احتجاج کیا، پھر پھرتی سے اٹھ کر پنکھا بند کر دیا۔ ہوا سے گلابی پردہ پھڑ پھڑانے لگا تھا۔ اللہ تمہیں سمجھے، وہ خفگی سے کہتی واپس آ کر لیٹ گئی۔ کیا تم نے نماز پڑھی؟ وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے لگی تو بہاریں سے پوچھا۔ بہاریں نے جھٹ خود پہ بیڈ کور تان لیا۔ ہاں، میں ابھی پڑھتی ہوں۔ وہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کھل ہی نہیں رہیں۔ پھر وہ لمحے بھر میں ہوش و خروش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔
حیا سر جھٹک کر رہ گئی، پھر وضو کرنے اٹھی تو فون بجنے لگا۔ روہیل کالنگ۔ اس نے کال پک کی۔ کب آ رہی ہو تم واپس؟ یہ مت کہنا کہ تم مجھے مس کر رہے ہو، وہ کھڑکی کے آگے رکھے صوفے پر بیٹھی مسکرا کر فون کان سے لگائے کہہ رہی تھی۔ وہ تو خیر نہیں کر رہا، مگر ابا چاہتے ہیں کہ میری شادی اناؤنس کریں، ایک ولیمہ ریسیپشن دے کر، لیکن جب تم اور جہان آؤ گے تبھی فنکشن ہو پائے گا۔ ہاں، گڈ فار یو، بس کچھ دن تک آ جاؤں گی۔ اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے۔ کتنے دعوے سے کہہ کر آئی تھی کہ وہ اور جہان واپس ضرور آئیں گے، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ فون بند کر کے اس نے وضو کیا، پھر وہیں جائے نماز ڈال کر نماز پڑھی۔ سلام پھیر کر دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں سے یوں ہی دیکھنے لگی۔ دعا کتنا عرصہ ہوا جب اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی، جیسے ڈی جے کے لیے مانگی ویسے پھر کبھی نہ مانگ سکی۔ کچھ تھا جو ڈی جے کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ پھر معافی مانگی، استقامت مانگی، مگر دنیا مانگنا چھوڑ دی۔ لوگ، رشتے، ناتے، یہ سب دنیا ہی تو ہیں، اور یہی سب کو چاہیے ہوتا ہے۔ اسے بھی چاہیے تھا، پھر لبوں پہ آ کے ساری دعائیں دم کیوں توڑ جاتی ہیں؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ معافی ابھی تک نہیں ملی؟ وہ گمسم سی ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی تو کتنا مبہم سا تھا۔ یہ خواہش تھی کہ میں اسے اچھی لگوں، میں اس کی مانوں، مگر اس پہ مجھے کتنا بھروسہ ہے، کتنا اعتبار ہے؟ یہاں آ کر زندگی جیسے خالی جگہ کا سوال بن جاتی تھی۔ پورے فقرے کے درمیان ایک خالی جگہ تھی۔ ادھر کون سا لفظ لکھنا تھا؟ اس جگہ پہنچ کر وہ لکھنا بھول جاتی تھی۔ کوئی دعا مانگے بنا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میز پر رکھے موبائل کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ وال پیپر جگمگا رہا تھا۔ کتنا زہر لگتا ہے نا یہ وال پیپر، بالخصوص تب جب کسی خاص ٹیکسٹ کی توقع ہو۔ پھر جائے نماز رکھی، دوپٹہ اتار کر بالوں کو انگلیوں سے سنوارا اور ڈریسنگ روم کا پردہ ہٹا کر اندر آئی۔ ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا، وہی رات سونے سے پہلے 100 دفعہ برش کرنے کی عادت۔ اپنے بالوں، جلد اور خوبصورتی کی حفاظت پہ اسے کوئی سمجھوتا نہیں تھا۔ برش کے ساتھ نقلی پھولوں کا گلدان رکھا تھا، جس کے اندر شیشے کی ایک ڈبی تھی جو سنہری افشاں سے بھری تھی۔ اس نے یوں ہی وہ ڈبی نکالی اور کھولی۔ سنہری چمچم چمکتی افشاں اس کی پشت کی طرف سے آتی روشنی میں مزید چمک رہی تھی۔ پھر ایک دم سے دمکتی افشاں پہ چھایا سی بن گئی، جیسے اس کے اور بلب کے درمیان کوئی آڑ آ گئی تھی۔ بس خیال کے تحت اس نے سر اٹھا کر آئینے میں دیکھا، اس کے عکس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ افشاں کی ڈبی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ایک زوردار چیخ حلق سے نکلنے ہی لگی تھی کہ پیچھے کھڑے شخص نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیا۔